السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے فریق سے ہوں گے۔ تو پیش خدمت ہے خوفناک ناول 16 سال کی اگلی قسط۔ سرلا دیوی کا خوف ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ دوسرے دن پھر ایک نیا واقعہ پیش آ گیا۔ گاؤں کا ایک بدنام آدمی گھر میں گھس آیا۔ تیجا گاؤں بھر میں چور کی حیثیت سے مشہور تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس اچھا گیری کرتا تھا، اور کئی بار گاؤں والے اس کی مدد کر چکے تھے۔ کہیں سے کوئی چیز اس کے ہاتھ لگ جاتی تو اسے بیچ باچ کر دارو پی لیتا تھا۔ کنیا لال کے گھر میں بھی وہ کسی نیک نیت سے نہیں آیا ہوگا۔ پچھلی دیوار کو کود کر وہ گھر میں گھسا۔ اس وقت سب لوگ صحت میں تھے، سوائے سنہرے بالوں والی اجنبی لڑکی کے، جسے شکتی پیار سے چمبا کہنے لگی تھی۔ سنہرے بالوں والی چمبا کوٹے سے باہر نکل رہی تھی کہ تیجا کی نگاہ اس پر پڑی، اور دفعتاً اس کے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ دوران خون رک گیا اور چمبا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تیجا نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ جنبش بھی نہ کر سکا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، آواز بند ہو گئی۔ ایک انوکھا خوف اس کے رگ و پے پر چھایا ہوا تھا، اور وہ کھڑکی پر سکون نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ کھڑی پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کس کام سے سرلا دیوی کوٹھے کی طرف آئیں، اور تیجا کو دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی، اور دوسرے لمحے وہ تیجا پر ٹوٹ پڑی۔ تیرا ستیہ ناش، پاپی ہتھیارے، کیوں آیا ہے تو بول، کیوں آیا تھا یہاں؟ انہوں نے ایک زوردار لات تیجا کی کمر پر رسید کی، اور وہ اوندے منہ گر پڑا، لیکن نیچے گر کر اسے اس پرسرار قید سے آزادی مل گئی تھی، لیکن بدن ابھی تک سن سنا سن سنا رہا تھا، اور وہ دوران خون بحال نہ ہوا تھا۔ ساری لڑکیاں اندر آ گئیں اور تیجا کی توازہ ہونے لگی۔ جتنا من چاہے مار لو چاچی، پر بھگوان کے لیے یہ تو بتا دو یہ بھوتنی کون ہے؟ تیجا خوفزدہ لہجے میں بولا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی کی طرف سے اس نے دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ تو یہاں کیوں آیا ہے پاپی؟ بول، یہاں کیوں گھسا تھا؟ چوری کرنے چاچی، پیسے نہیں تھے میرے پاس، مگر یہ کون ہے چاچی؟ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ مار لو جتنا من چاہے مار لو، مگر اس بھوتنی سے بچا لو۔ تیجا خوف سے کانپ رہا تھا۔ سرلا دیوی اس بات کا کیا جواب دیتی؟ مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا، لیکن تیجا کی باتیں اب بھی ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ رات کو انہوں نے پتی سے دل کا حال کہا۔ شکتی کا پتا ایک بات کہوں؟ اور کنیا لال اسے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی مجھے تو ٹھیک نہیں نظر آتی۔ وہ رازداری سے بولی۔ کون؟ چمپا؟ ہاں، تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ تجھے کبھی وہ ٹھیک نظر آئی ہے؟ کنیا لال میں منا کر بولا۔ تم سنو تو، اس دن آنکھ چھپکنے سے پہلے اوپلے کہاں سے جمع ہو گئے، اور پھر آج تیجا کی جو حالت ہوئی وہ بھی دیکھنے والی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہے؟ کوئی بات ضرور ہے شکتی کے پتا، تمہیں وہ ایک ویرانے میں ملی تھی نا؟ ہاں ملی تھی، اور اس کا کوئی وارث بھی نہ ملا۔ مل جاتا وہ تیرے چرنوں میں پڑی ہوتی۔ میری بات سمجھو، کہیں وہ کوئی بری آتما نہ ہو۔ رام رام رام، کیسی عورت ہے تو! یہ نئی سوجی ہے تجھے؟ شکتی ماں، کچھ بھگوان کا بھی خوف کر، اور تو دھرتی پر بھگوان کا روپ ہوتی ہے۔ تو کیسی عورت ہے جو ایک معصوم بچی کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ جو کچھ بھی ہے تیرے برے میں تو نہیں ہے؟ مجھے تو وہ لکشمی لگے ہے۔ جس دن سے اس گھر میں آئی ہے ہمارے دکھ دور ہو گئے ہیں، جتنا مال بنے ہیں بک جائے ہے۔ دیکھ شکتی کی ماں، اس کی محاربت چھوڑ دے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، کنیا لال نے کہا۔ اے بھائی، تو سر پر ہاتھ رکھ کر رونے نہ دوں گی، سرا دیوی نے جواب دیا۔ باہر بادل گرج رہے تھے، شام ہی سے آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بارش ہو جائے گی۔ تیرے سر پر ہاتھ رکھ کر نہیں روؤں گا، چنتا مت کر، چل برتن اٹھوا لے، بارش ہونے والی ہے۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی، دیکھتے دیکھتے بارش ہونے لگی۔ لڑکیاں بہت دیر پہلے سو گئی تھیں، اور دونوں میاں بیوی نے برتن سنبھال کر رکھ دیے اور پھر اندر گھس گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کنیا لال بھی خراٹے لینے لگا تھا، لیکن نہ جانے کیوں سرلا دیوی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جاگتی رہی، پھر ان کی آنکھوں بھی بند ہونے لگی۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک آہٹ ابھری۔ یہ آہٹ بارش کی آواز الگ تھی۔ وہ چونک پڑی۔ تیجا کا خیال آ گیا تھا۔ اٹھ کر کوٹے سے باہر نکل آئیں۔ سین میں جل تل ہو رہا تھا، اس کی نگاہیں صحن میں بھٹکنے لگیں۔
ایک بار بجلی چمکی تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ چمبا آنگن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے، اور سب سے خوفناک چیز جو انہوں نے دیکھی وہ چمبا کے بال تھے جو اس کے پیروں سے گزر کر زمین پر بکھرے ہوئے تھے، اور سرلا دیوی کے حلق سے ایک درد بھری چیخ نکل گئی۔ ہواؤں کا شور، بارش کی سنسناہٹ اور بادل کی گرج میں سرلا دیوی کی یہ چیخ اندر سوتے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے نہیں سنی تھی۔ سرلا دیوی یہ دہشت ناک منظر برداشت نہیں کر سکی اور ہامتی کامتی پتے کی طرف دوڑی۔ ان کے سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اعصاب اس طرح بے قابو ہو رہے تھے کہ وہ اندر پہنچ کر کنیا لال پر گر پڑی۔ بیچارہ کنیا لال اس ناگہانی آواز سے اچھل پڑا۔ ارے ارے کون ہے؟ پسلیاں توڑنی ہے کیا؟ کنیا لال نے اس بوجھ کو خود پر سے سرکاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور بامشکل تمام اس میں کامیاب ہوا۔ نات نات میں ہوں، اٹھو! سرلا دیوی کے منہ سے بامشکل آواز نکل سکی تھی۔ ارے ارے تو تعجب سے بولا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ باسی کڑی میں ابال کیسے آ گیا آج؟ اس نے دونوں ہاتھ سرلا دیوی کمر میں ڈال دیے۔ بارش ہو رہی تھی نا باہر؟ یہ بارش بڑی ظالم چیز ہے، مگر کیا فائدہ سرلا، ایک اور بیٹی کی ماں بن جائے گی، بیٹا تو اپنے باغوں میں ہے نہیں، تمام خراب ہوا ہے تمہارا تو۔ باہر بار سرلا دیوی خوفزدہ تو تھی ہی، شوہر کی غلط فہمی پر جو لا بھی گئی۔ اوہو، عورت بوڑھی ہی کیوں نہ ہو جائے، ہٹ نہیں چھوڑتی، پوجا کرنے کے لیے جھکایا ہے مجھے کیا؟ ٹھیک ہے بھائی، پتی پر ادھیکار ہوتا ہے استری کا، جب چاہے کان پکڑ کر جھکا دے۔ اب کیوں نخرے کر رہی ہے بھگوان؟ کوئی سستی جا گئی تو میں کہتی ہوں ہوش میں نہیں آؤ گے؟ سرلا دیوی نے کنیا لال کو زور سے دھکیل دیا۔ ارے ارے، بڑا دم ہے اس عمر میں بھی، آ گئے ہوش میں؟ کہوں کیا کہتی ہو؟ دیکھو باہر نکل کر دیکھو اپنی آنکھوں سے، میں تو ہوں ہی پاگل، کیا بکے جا رہی ہو؟ کچھ منہ سے بھی تو پھوٹ کیا ہو گیا ہے؟ کنیا لال کو احساس ہو گیا تھا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ کوئی دوسری ہی بات ہے، وہ بستر سے نیچے اترا۔ سرلا دیوی نے اسے گھسٹتی ہوئی باہر صحن میں لے آئی تھی۔ کوندے اب بھی ہو رہے تھے، صحن میں بارش جل تھل کیے ہوئے تھی، لیکن صحن خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ چلی گئی؟ بھگوان کی سوگند ابھی یہیں تھی، وہ بے اختیار بولی۔ کون تھی یہاں؟ کیا بک رہی ہو؟ وہی بھگوان کی سوگند، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے لمبے لمبے بال زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور سونے کی طرح چمک رہے تھے، اتنے لمبے ہو گئے تھے کہ اس کے حال کے میں نے سارے جیون میں نہیں دیکھے۔ حیران ابھی تو یہاں ہی تھی، بولے گی نہیں کون تھی؟ کنیا لال کے اب غصے آنے لگا تھا۔ بارش کی راتوں میں نیند بڑی گہری ہوتی ہے، اس میں کسی گرم وجود کی گنجائش تو نکال لی جا سکتی ہے، لیکن اس پاگل کی بکواس کی نہیں۔ چمپا سرلا دیوی کے منہ سے مشکل تمام نکلا اور کنیا لال اسے گھورنے لگا۔ پھر تجھ پر چمپا کا بھوت سوار ہو گیا؟ سپنا دیکھا تھا کیا؟ بھگوان کی سوگند ناتھ، بھگوان کی سوگند اس صحن میں یہیں موجود تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ آسمان کی طرف منہ اٹھائے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ دیکھ سرلا، دیکھ، من میں کچھ اور ہے تو صاف صاف کہہ دے، تو کو فضول پریشان کر رہی ہے؟ کنیا لال بے بسی سے بولا۔ وشواس کرو ناتھ، وشواس کرو، میرے اوپر جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آنکھ کھل گئی تھی، میں باہر آئی تو میں نے دیکھا، اور میں نے جو کچھ کہا وہ تم سے ٹھیک کہا ہے۔ تو اب وہ کہاں گئی؟ وہ کیا آکاش پر چلی گئی تو اس کی کاٹ نہیں چھوڑے گی شکتی کی ماں؟ میں کہتا ہوں انسان بن، ایک معصوم بچی ہے، کوئی وارث نہیں ہے اس کا، اگر کسی اناتھ آشرم میں بھی تو پروان چڑھی جائے گی۔ تیری بیٹو کے ساتھ مل جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا کھا لے گی ہمارا؟ دو روٹیاں ہی تو کھائے گی بیچاری۔ میری بات مان لے شکتی کی ماں، اس کے خلاف یہ باتیں کرنی چھوڑ دے۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں شکتی کے پتا حضور کوئی بری روح ہے۔ ہاں اندر چل، ذرا میں بھی دیکھوں اس بری روح کو، دیکھوں وہ کہاں چلے گی۔ کنیا لال سرلا دیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر اس جگہ آ گیا، اور اس کی دوسری بیٹوں کے درمیان میں وہ سوئی ہوئی تھی، اور وہ شکتی کے گوش منہ چھپائے سو رہی تھی۔ بے خبر اس کی گہری گہری سانس ابھر رہی تھی۔ سرلا دیوی دنگ رہ گئی، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں ہوش و آواز کے عالم میں اسے صحن میں دیکھا تھا، وہی تھی، لیکن اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سو نہیں رہی۔ کنیا لال آگے بڑھا، اس نے سوتے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بدن کو ٹٹول کر دیکھا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے بالوں پر نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے بدن کا لباس بھیگا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر سرلا دیوی کو دیکھا اور آواز دبا کر بولا، ادھر مر، میرے پاس آ۔ لیکن سرلا آگے نہ بڑھ سکی، اور وہ اپنی جگہ کھڑی اسے گور رہی تھی۔ وہ تو کہتی ہے
جو تھوڑی دیر پہلے باہر تھی، مگر اس کے بدن یا بال پر ذرا بھی نہیں بھیگے دیکھ کنیلال آگے بڑھا اور اس نے سرلا دیوی کو گھسٹ کر اس کے پاس کھڑا کر دیا۔ بول اب کیا کہتی ہے؟ کیا کہوں نات، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سرلا دیوی نے پریشان سے لہجے میں کہا، اور کنیا لال جلائے ہوئے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ دیکھ صدقی ماں، میں تجھ سے صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس سلسلے میں میرے بیچ صاف صاف بات ہوگی، اور اس کے بعد تو سمجھ لے کہ اس بارے میں وہ سب کچھ کبھی نہیں کہے گی جو آج تک اس کے بارے میں کہتی رہی ہے۔ کنیلا اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے نام کی جگہ تک پہنچ گیا۔ سردیوی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ غلطی نہیں تھی، اور اللہ جو کہ ثابت کر رہے تھے اس کی تردید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کنیلال نے انہیں بٹھا دیا اس کو۔ کہ ماں، تیری 6 بیٹیاں ہیں، ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ماں کا روپ تو بھگوان کا روپ ہوتا ہے۔ تو کیسی ماں ہے کہ 6 بیٹیوں کو جن کر بھی ابھی تک ماں نہیں بن سکی؟ تیرے ماں کا درد کیوں نہیں پیدا ہوا؟ آخر وہ بھی کسی نہ کسی اولاد ہوگی۔ اگر تیری کوئی بیٹی اس طرح در بدر ہو جاتی اور تیرے من میں کیسا درد ہوتا؟ ممکن ہے اس بیچاری کی کوئی ماں نہ ہو؟ اس بن ماں کی بچی کے خلاف تیرے من میں اتنا کرودھ کیوں ہے؟ کیا اس بیچاری کی ماں کی آتما کو دکھ نہ ہوتا ہوگا؟ مگر رات میں کیا کروں؟ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بھگوان سوگن کھاتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ سپنا ہوگا، خیال ہوگا تیرا۔ میرے من میں اس کے خلاف بری باتیں آتی رہتی ہیں تو صحیح سوچتی رہتی ہے کہ وہ کوئی پچھڑ پیری بوتنی یا چڑیل ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ایسی بھی کوئی بات ہے اور ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو کیا حرج ہے؟ اگر تو مجھے پاگل نہ سمجھے تو میں تو یہ بات صاف صاف کہہ دوں کہ جب سے وہ آئی ہے ہمارے دل دور ہونے لگے ہیں، ہمارے دکھ دور ہونے لگے ہیں۔ شکتی کی ماں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے ہمارے اور بھی سارے دکھ دور ہو جائے، اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ سب کچھ پورا ہو جائے۔ اس پر رحم کر شکتی کی ماں، رحم کر۔ بھگوان بس تیرا بھلا ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے ناتھ، مگر مجھے اس سے ڈر لگتا ہی رہے گا۔ تو ڈرتی رہ، ڈٹ کر مر جا۔ اب سو جا کر، نہیں تو میرا دماغ پھر جائے۔ کنیا لال نے کہا۔ محبت اور پیار کے جذبات تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں پیدا ہوئے تھے، وہ پھر گہری نیند سو گئے تھے۔ چارپائی پر لیٹ کر اس نے چادر سر تک اوڑھ لی اور سرلا دیوی اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی کچھ سوچ رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری صبح حسب معمول تھی۔ آج کنیا لال بھی اپنے کام پر نہیں گیا تھا۔ رات کو بارش کی وجہ سے برتنوں کی تیاری مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ بٹا بھی بجھا رہا تھا اور پورا دن کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ سرلا دیوی رات کو کنیا لال کو پریشان کر چکی تھی، اس لیے آج کا دن انہوں نے انتہائی سکون سے گزارا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ان کا رویہ کسی دور چمبا کے خلاف ہوتا ہے تو کنیا لال اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ بہرحال شوہر تھا اور اس سے ڈرتی بھی تھی۔ موسم صحیح ہو گیا تھا، بادل کھل گیا تھا۔ چنانچہ شام کو کنیا لال نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے بٹا پکایا اور اس کے بعد روز صبح اپنی تیاریاں مکمل کر کے چل پڑا۔ لڑکیاں بالیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ سرلا دیوی بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت وہ نورے میں ایک کونے میں بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی کہ انہوں نے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی۔ پڑھ کر دیکھا تو وہ جو تھوڑے فاصلے پر گزر رہی تھی۔ انداز میں کچھ ایسا چوری چوری کا انداز جھلک رہا تھا کہ سرلا دیوی چونک پڑی۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا اور ان کی آنکھیں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ ٹویرے کے آخری کونے میں پیپل کے درخت کے پاس پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک ہاتھ سے کسی کو اشارہ کیا۔ سرلا دیوی کے دل میں پھر خوف و دشت کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی کو درخت سے اترتے ہوئے دیکھا اور دشت سے اچھل پڑی۔ یہ شکل ان کی جانی پہچانی نہیں تھی، عجیب بھیانک شکل تھی۔ سیاہ چہرہ، سیاہ ہاتھ پاؤں، بدن پر عجیب سا لباس، اور اس کا چہرہ دیکھ کر کانپنے لگی۔ حالانکہ کافی فاصلہ تھا لیکن اس کے باوجود انہیں اس آدمی کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا جو درخت سے اترا تھا۔ پھر ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ چمپا اور وہ شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیونکہ آوازوں میں ایک آواز مردانہ تھی اور دوسری معصوم بچے کی۔ سرلا دیوی کا بدن سن ہو گیا۔ وہ دس زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہیں۔ دفعتاً وہ آدمی ہنس پڑا، مکروہ اور خوفناک ہنسی۔ اس کی نگاہیں سرلا دیوی کی طرف نہیں تھیں بلکہ اس بچی سے باتیں کر رہا تھا۔ سرلا دیوی نے پہلی بار چمبا کو بولتے سنا تھا۔ اس کا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا تھا۔ وہ سارے احساسات اور خوف کے جذبات پھر ان کے دل میں نمودار ہو گئے جنہیں وہ بڑی مشکل سے کسی حد تک سرد کر چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے ان کا خیال ٹھیک تھا، وہ بول بھی سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر خاموش ہے۔ چند ساتھ لڑکی سے باتیں کرتی رہی، پھر انہوں نے اس مرد کو دوبارہ پیپل کے درخت پر چڑھتے دیکھا اور بری طرح چیخی ہوئی وہاں سے اندر بھاگی تھی۔
اندر شکتی، پریما اور دوسری لڑکیاں بھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ سرلا دیوی بری طرح ٹھوکریں کھاتی ہوئی اندر آئی، ان کے گھٹنے میں چوٹ بھی لگ گئی تھی، گھٹنا پکڑ کر درد سے چلانے لگی، ساری لڑکیاں ان گرد جمع ہو گئی تھیں۔ سرلا دیوی کے پورے بدن سے پسینہ چھوٹ رہا تھا اور آواز ان کے حلق سے نہیں نکل رہی تھی سوائے کرہاؤں کے۔ تب لڑکیوں نے اٹھا کر انہیں پلنگ پر ڈالا اور ان کی تیمارداری شروع کر دی۔ ہائے ہائے یہ کنیا لال، ارے اس کا ستیہ ناش اس پر بجلی کرے، کام وقت یہ مار دیا، ہائے مار دیا مجھے، نہ جانے کیا کر کے چھوڑے گا۔ ہائے لڑکیوں بھاگ جاؤ یہاں سے، اس گھر میں تو اب بھوتوں کا بسیرا ہے، میں کہتی ہوں بھاگ جاؤ، اس گھر میں اب بھوت ہی بھوت ہے، ارے کوئی کام وقت چمٹ جائے گا تجھے۔ چلت دیوی ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اور کیا ہوا ماتا، کہاں دیکھ لیا آپ نے بھوت؟ شکتی مسکراتی ہوئی بولی، ماں کی حد تجھے واقف تھی، اس لیے سب ہنس رہی تھی۔ ارے کام وقت حرام زادی ہنس رہی ہے، تیرا ستیہ ناش جھاڑو پھرے تیرے منہ پر، میں مر رہی ہوں تو ہنس رہی ہے؟ نہیں ماتا جی، اب اتنے آرام سے نہیں مرے گی، شکتی نے پھر ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں مرتی تو مار ڈال، گلا گھونٹ دے میرا۔ ارے کم وقت تو نے اور تمہارے باپ نے تو میرا جیون ہی نشٹ کر کے رکھ دیا ہے، میں کہاں جاؤں، میں میکا بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کر مر جاؤں۔ سرلا دیوی وقتی جگتی رہی اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کھو کھو کرتی رہی۔ کوئی بھی سرلا دیوی کی اس کیفیت پر سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ چند سال کے بعد وہ بھی ٹہلتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی اور سرلا دیوی اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے ہٹاؤ اسے میرے پاس، بھوت بھوت بھوتنی بھوتنی۔ شکتی نے گہری نگاہوں سے ماں کو دیکھ گردن ہلا دی اور پھر بچی کو گود میں لے کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ شام کو انیرل گھر آیا تو سرلا دیوی سر پر پٹی باندھے پلنگ پر پڑی تھی، گھٹنے میں کافی چوٹ لگی تھی جس سے گھٹنا سوجا ہوا تھا۔ کنیا لال نے اسے تعجب سے دیکھا اور پھر اسے آج کی کمائی دے کر بولا، کیا ہوا دیوی جی، کوئی نئی بات ہو گئی؟ دیوی جی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آنکھیں بند کر لی تھی۔ تب کنیا لال نے شکتی کی آواز دی اور وہ مسکراہٹیں روکتی ان کے پاس پہنچ گئی۔ آج کیا ہوا تمہاری ماں کو؟ شکتی گر پڑی تھی پتا جی، بھوت دیکھ کر، شکتی نے جواب دیا۔ بھوت؟ کنیا لال نے حیرت سے کہا، ارے اس سے بڑی بھوتنی بھی ہوگی کوئی دوسری، 3 سال سے مجھ سے چمٹی ہوئی ہے، آج 30 سال سے مجھ سے چمٹی ہوئی ہے، آج تک جان نہیں چھوڑی، بھوت کہاں دیکھ لیا اس نے؟ کنیا لال نے کہا۔ اماں جی چمبا کو بھوتنی سمجھ رہی تھی۔ ہاں میں تو پہلے سمجھ گیا تھا، مگر کوئی بات نہیں ہوئی، اسی طرح چمبا بھی اب سے چمٹی ہی رہے گی۔ سنو تم لوگ، میں تمہارا پتا ہوں نا؟ ہاں پتا جی، مجھے وشواس ہے جو کچھ میں کہوں گا تم ضرور مانو گی۔ ہاں پتا جی، پھر کان کھول کر سن لو، تمہاری ماں کچھ بھی بکتی رہے، تم لوگ چمبا کا خیال رکھو گے، اسے اگر کوئی تکلیف ہوئی اس گھر میں تو میں تم لوگوں کو چھوڑ کر اور اسے ساتھ لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا، سمجھ گئی تم لوگ؟ جی پتا جی، شکتی نے کہا اور باہر چلی گئی۔ کنیا لال بھی باہر نکل آیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن سرلا دیوی کی بری حالت تھی۔ انہوں نے بارش میں اس کا وہ عجیب روپ دیکھا تھا اور پھر پیپل کے درخت کے نیچے وہ ان کا وہم نہیں تھا، وہ بول رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، اور پیپل کے درخت والا اسے بھی انہوں نے بخوبی دیکھا تھا، لیکن کسی سے کہتی کیا، گرتی کوئی نہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، مگر یہ واقعہ بھی کسی کو سناتی تو کون مانتا؟ وہ خاموش پڑی سوچتی رہی۔ پتی خلا پہلے ہی ان کے دل میں بہت کچھ تھا، اپنے حالات سے پہلے ہی پریشان تھی، اب یہ نئی آ پڑی تھی، اپنی جگہ پڑی سوچتی رہی اور پھر ہی فیصلہ کیا کہ پتی یا بیٹیاں ان کا ساتھ نہیں دیں گی۔ ٹھیک ہے، کچھ ہوگا تو لوگوں کی وجہ سے ہوگا، وہ جانے ان کا کام، بلا وجہ مغز کیوں کھوائے، لیکن بلا سکون کہاں سے ملتا؟ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، ایک گھٹنے کی چوٹ کافی دکھ رہی تھی، البتہ دوسرے دن اس کی حالت کچھ بہتر تھی۔ رات بھر کی سوچ کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ پڑوس میں ایک دیوی جی رہتی تھی، ان کا نام پھول دیوی تھا، یہ سرلا دیوی کی سکی تھی۔ سرلا دیوی اس کے پاس پہنچ گئی اور پھول دیوی نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ تم تو گھر سے نکلتی نہیں ہو سرلا، آج کیسے چھٹی مل گئی اور یہ لنگڑا کیوں رہی ہو؟ چوٹ لگی ہے گھٹنے میں؟ ارے بڑا افسوس ہوا، کنیا کا کام کیسا چل رہا ہے؟ اب تو ٹھیک ہے بہن جی، مگر تم سے مشورہ کرنے آئی ہوں، ہاں کہو۔ بڑی عجیب بات ہے کہ تم بھی میرا مذاق نہ اڑانے لگو، سرلا دیوی پریشانی سے بولی۔ نہیں نہیں، کہو کیا بات ہے، پھول دیوی نے کہا اور سرلا دیوی نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ چاری پھول دیوی بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، بیچاری وہ بھی سرلا دیوی کی مانند ڈرپوک تھی۔ بڑی دیر تک سوچنے کے بعد وہ بولی، شکتی کی ماں، یہ کیا روگ پال لیا کنیا لال نے، گھر میں 6 بیٹیاں ہیں، کنوارے پڑنے ہیں، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو کیا کرے گا؟ اتنا پیسہ بھی نہیں تیرے پاس کہ تو بیٹوں کا علاج کراتی پھرے، ارے کچھ کر سرلا، یہ تیرا پتی تو حیرت تو تیرے ساتھ اپنی بیٹوں کے ساتھ بھی دشمنی کر رہا ہے، کوئی اپائے بتا پھول دیوی، میں تو خود خوف سے مری جا رہی ہوں۔ پنڈت رام سوروپ کو جانتی ہے؟ ارے وہی گیانی مہاراج
جو پانی میں انگلی ڈال دیتے ہیں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یاد ہے انہوں نے ہنسی لال کے بیٹے کو موت کے منہ سے نکال لیا تھا؟ ہاں یاد ہے مجھے، سرلا دیوی بولی۔ آج کل آئے ہوئے ہیں اور وہی پیپل کے نیچے ان کا استہار ہے کہ تمہاری خوش قسمتی ہے وہ یہاں سے آئے ہوئے ہیں، اگر ان کو کہو تو میں ابھی تمہیں ان کے پاس لے چلو میری بہن، میں نہیں چاہتی کہ میرا اندھا پتی میری بیٹیوں کو بھی مصیبت میں ڈال دے۔ سرلا دیوی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اور پھول دیوی تیار ہو گئی۔ دونوں پنڈت رام سوروپ جی کی طرف چل پڑے۔ پنڈت رام سوروپ سادھو تھے، لیکن اس قسم کے سادھو جو گیان ویان کچھ نہیں رکھتے، بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کے گر سیکھ لیتے ہیں اور اپنی شوبدہ گری سے سیدھے سادے دیہاتیوں کو بیوقوف بنا کر عیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کاروبار سیدھے سادے دیہاتیوں سے ہی چلتا ہے، یا پھر کبھی کبھی شہری عورتیں بھی ان کے چکر میں پھنس جاتی ہیں۔ کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے کہ لوگ ان کی حقیقت سے واقف نہ ہو جائیں، اپنے متقین کے درمیان دورے کرتے رہتے ہیں۔ آج کل یہاں آئے ہوئے ہیں اور اپنی مخصوص جگہ قیام پذیر تھے۔ دیہاتی ان کی خوب خاطر مدارت کر رہے تھے۔ سرلا دیوی پھول دیوی کے ساتھ ان کی صحبت میں پہنچ گئی۔ رام سوروپ جی نے گہری نگاہوں سے دونوں کو دیکھا، پھر انہوں نے اپنے سامنے جلتی ہوئی آگ کے علاوہ میں ایک سفور ڈالا، اس سے دھواں بلند ہونے لگا۔ ان کی تجربہ کار نگاہوں نے بانھ لیا تھا کہ دونوں میں سے کون اور پریشان ہے۔ پھر وہ سرلا دیوی سے بولے، کیا بات ہے دیوی، تمہاری پریشانی کا کیا کارن ہے؟ دیو مہاراج کی، آپ نے کیسے پہچان لیا کہ میں کسی پریشانی میں ہوں؟ بیوقوف، سادھوؤں سے کون سی بات چھپی ہوئی جاتی ہے؟ تو من کی بات کیا ہے، ہم اس کا اپائے کریں، بول کیا پریشانی ہے تجھے؟ اور سرلا دیوی نے اپنی کہانی دہرا دی۔ پنڈت جی دل میں مسکرائے، اچھی آسامی پھنسی دی۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا کرتا ہے تیرا پتی؟ کو بہار ہے مہاراج، کتنی کمائی کر لے؟ پہلے تو پریشانی تھی مہاراج، مگر اب کچھ روز سے 40-50 روز لا رہا ہے ہوں۔ اور کتنے بچے تمہارے؟ 6 بیٹیاں ہیں مہاراج۔ کیا عمریں ہیں ان کی؟ سرلا دیوی نے بیٹیوں کی عمریں بتا دی۔ سب کنواری ہیں؟ ہاں مہاراج، اتنا پیسہ نہیں جڑا کبھی کہ ان کی شادیوں کے بارے میں سوچوں۔ میرا پتی تو اندھا ہے، ایک اور لے آیا میرے سر پہ؟ سرلا دیوی نے مظلوم سے پوچھا، اور پنڈت جی گردن ہلانے لگے۔ سرلا دیوی سے حاصل شدہ معلومات کے تحت اس کی کم سے کم 3 بیٹیاں جوان تھیں، اور جوانی پنڈت جی کی کمزوری تھی۔ یہ بستی کی 3 لڑکیاں ان سے اپنا علاج کرا چکی تھیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ پنڈت جی کے علاج کی چبھن ابھی تک ان کے دلوں میں موجود تھی، اور وہ اپنی چبھن کو دنیا سے چھپائے بیٹھی تھی۔ ان میں ہنسی لال کی بہو دھنوتی بھی تھی۔ پنڈت جی کے علاج کے بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ مستقل مریضہ بن گئی تھی۔ اسے اس بیٹے سے نفرت تھی، شدید نفرت، کیونکہ اس کے پتی رام جنگ کی اولاد ہی نہیں تھی، اور اس کے چہرے کے نقوش بھی پرنام سوروپ سے ملتے جلتے تھے۔ تو یہ دونوں لڑکیاں بھی پنڈت جی کا شکار ہو چکی تھی، اور اب ان کی آنکھوں میں 3 اور جوان لڑکیوں کا تصور ابھر آیا تھا۔ انشاءاللہ اگلی قسم ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے، اور اس چینل کو بھی۔ اللہ حافظ۔